بسم اللہ الرحمن الرحیم. پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید. اور ہم آج اس پروگرام میں بڑی ایک امپورٹنٹ جو پالیسی برطانیہ میں بننے جا رہی ہے، سوشل کیئر پالیسی. سوشل کیئر پالیسی میں ایک بڑا چینج آ رہا ہے، وہ کیا ہوگا، اور سوشل سیکٹر سے جو وابستہ لوگ ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ان کا فیوچر کیا ہوگا. چونکہ سوشل کیئر جو ہے، جو کیئر ہومز میں کیئر ورکر کی جابس ہیں، اس میں زیادہ جو انحصار ہے یہ اوورسیز فورن ورکرز کا ہے، جو پاکستان سے جن کا تعلق ہے، انڈیا سے ان کا تعلق ہے، بنگلہ دیش سے، سوڈان سے، افریقہ سے، نائجیریا سے. تو یہ ان ممالک کے لوگ جو ہیں برطانیہ میں سوشل کیئر سیکٹرز میں بڑے پیمانے پر جاب کر رہے ہیں، اور فیوچر میں بھی ہزاروں اسامیاں خالی پڑی ہیں. تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں برطانوی وزیراعظم اینڈی برنم کو آئے. کیا بڑا چینج آ رہا ہے، اس پر ہم جو ہے مزید بات کرتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر وکیل ہیں اور امیگریشن کے ماہر ہیں، ماہر قانون جنہیں کہا جاتا ہے، بلال بابر صاحب. بلال بابر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بابر صاحب، ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ یو کے میں جو سوشل سیکٹر، جو کہ بہت بڑا ایک یہ سیکٹر ہے، اور اس میں بزرگ افراد اور جتنے بھی ہیلپ جن کو نیڈ چاہیے ہوتی ہے، میڈیکل اسسٹنس اور دیگر اس طرح کے، وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں. لیکن اس میں جو زیادہ تر لوگ کام انحصار ہے، جو ڈپینڈ کرتی ہے یہ سیکٹر، وہ جو کیئر ہومز میں کام کرتے ہیں، وہ فورن ورکرز ہیں، یعنی کہ پاکستان اور ان ممالک سے آنے والے لوگ ہیں. اب ان کے اوپر ایک تو یہ جو ہزاروں کی شارٹیج ہے اس پر ہم بات کریں گے. دوسرا، اینڈی برنم نے جو وزیر اعظم ہیں، ان کو تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں آج وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالے ہوئے. پہلے جو انہوں نے ہفتے میں جو ایجنڈا دیا اس میں سوشل کیئر سب سے ٹاپ پر تھا، لیکن انہوں نے بات نہیں کی. امیگریشن سب پہ ٹاپ پہ تھی، انہوں نے بات نہیں کی. لیکن اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں اب سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں، چونکہ 10 دن ان کو ہو گئے ہیں. سوشل سیکٹر کے جو ان کا پلان ہے، ریولوشنری پلان، جو بڑی انقلابی تبدیلیاں لا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا بجٹ ڈبل کیا جا رہا ہے. پھر دوسرا یہ جو آپ سے کنسرن ہے وہ یہ کہ کیئر ورکر جو تھے، ایک تو وہ آلریڈی جو آ چکے ہیں، اور مزید ہزاروں کی تعداد میں بندے چاہیے. جو آ چکے ہیں ان کا مستقبل اب خطرے میں تھا، جو 5 سے 10 سال 15 سال کی پالیسی پہ چلے گئے تھے. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی اب ان کو ریلیف ملے گا. اینڈی برنم جو ہیں وہ نظر ثانی کر رہے ہیں، چونکہ اس سیکٹر کے اندر لوگ چاہیے. اگر ان کو ریلیف نہ ملا تو مزید یہ سیکٹر جو ہے زوال پذیری کی طرف جا سکتا ہے. تو آپ سر جو ماہرانہ جو آپ کی اس پہ ہے ایکسپرٹیز، کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ یہ جو اس سیکٹر میں ایک بڑا بحران چل رہا ہے، ورکرز کا بھی، اور جو موجود ورکرز ہیں ان کا بھی، اور جو اسامیاں خالی ہیں ان کا بھی، نئے آنے والے لوگوں کے لیے بھی کافی مشکلات ہیں. کیا کہیں گے سر آپ، جو 5 سال کے جو پہلے جو میں کہوں گا اس پہ بات کریں، پھر آہستہ آہستہ دیگر جو ایشوز ہیں. اچھا وسیم، آپ کا شکریہ. سب سے پہلے جو آپ نے آج کا جو ٹاپک ہے، یہ کافی امپورٹنس جو ہے نا اس کا تعلق ہے، جو اس وقت امیگریشن میں جو تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو مجوزہ قوانین ہے اس کا بھی ایک کافی بڑا جو اثر ہوگا، وہ کیئر ورکرز یا کیئر کے جو شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان پہ ڈائریکٹ اس کا افیکٹ ہوگا. آپ نے یہ بھی صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نئے وزیر اعظم نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے تو انہوں نے بڑے بڑے فیصلے جو ہے نا کیے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے میں 5 روز سے انہوں نے ہر روز کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ کیا، جس میں سے اس میں ڈیفینس پہ انہوں نے بات کی، یا انہوں نے جو ہے نا جو ٹرانسپورٹیشن کے پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو فیئر £2 انہوں نے لاک کیا. اسی طرح یہ جو کیئر ریفارمس کی وہ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس کی اشد ضرورت تھی. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں یہ بات پبلک ڈومین میں موجود ہے کہ باوجود اس کے کہ لاکھوں لوگ جو ہے نا اس سیکٹر میں آئے تاکہ اس سیکٹر کو سپورٹ کیا جا سکے. کووڈ کے بعد جو کمیاں اور جو مسائل پیدا ہوئے اس کو قابو کرنے کے لیے، باوجود اس کے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اعداد و شمار کے مطابق 1,11,000 کم سے کم جو ہے نا ابھی بھی ویکنسیز موجود ہیں کیئر سیکٹر میں، جو کہ این ایچ ایس میں ہیں اور جو این ایچ ایس کے باہر یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں ملا کے.
اور ایک کہیں اور رپورٹ میں تو ہے 1,30,000 تک کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیکٹر آلریڈی مشکلات کا شکار ہے۔ بیس اس کے بالکل بعد ایسے حکومت نے، جیسے آپ نے دیکھا پچھلے 2 سالوں میں کیئر سیکٹر پہ جو سختیاں جو ہے نا نافذ العمل کی، جس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جو کیئر تھے وہ اپنے ڈپینڈنٹ نہیں لا سکیں گے، جس جی کی وجہ سے بہت سارے متمنی لوگ جو کہ کیئر سیکٹر میں آنا چاہ رہے تھے، انہوں نے ظاہر ہے پھر جو ہے نا اپنا پلان چینج کیا جب ڈپینڈنٹ ہی نہیں آ سکتے۔ پھر اس کے بعد پچھلے سال جو ہے نا ہوم سیکرٹری نے کیئر سیکٹر پہ ایک مکمل پابندی یہ لگا دی کہ اس کیٹیگری اور اس سیکٹر میں باہر سے کوئی بندہ ہی نہیں آ سکتا، We need یعنی کیئر to live every ایجنسیز day اور think, well, what کمپنیز can we do اوورسیز just to ریکروٹمنٹ take نہیں that کر سکتی۔ تو little وہ جو bit of پہلے pressure ایک off people's انڈسٹری shoulders, جو ہے just نا to اس میں give خلا them تھا، that وہ little کم extra ہونے کے sense بجائے that امیگریشن help is کے coming, چکر میں that جو ہے they نا can وہ have خلا اور that بڑھ گیا۔ bit of اس کے ساتھ ساتھ کیئر سیکٹر پہ جو بوجھ ہے نا، اگر اس کے پیچھے جو عوامل ہیں اس کو اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں پرائم منسٹر خود جب یہ کیئر ہوم میں گئے اور یہ پالیسیز اور یہ جو انہوں نے اس کا ایک انڈیکیشن دی اور ایک ارادہ ظاہر کیا کیئر ہوم میں بیٹھ کے، تو اگر ہم ان عوامل کو دیکھیں تو اس میں کافی ساری چیزیں شامل ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ آپ اپنی ایکسیڈنٹ اور ایمرجنسی کا جو ٹائم فریم آپ دیکھیں، آپ جب A&E میں جاتے ہیں آپ کو گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پھر اگر آپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں اور آپ جب ہاسپٹل سے نکلتے ہیں تو آپ کا جو پوسٹ جو ہے نا پوسٹ ٹریٹمنٹ جو آپ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، آپ کو جو ہے نا کیئر ہوم میں جانا پڑتا ہے یا آپ کو اپنے ہی گھر میں آپ کو کیئر کی سہولت کی بھی ضرورت ہے اور وہ مہیا کرنی پڑتی ہے، تو اس پہ بھی کافی ٹائم لگ رہا ہے۔ یا پھر اگر کوئی بندہ آلریڈی کیئر سسٹم میں ہے اور اس کو نرسنگ ہوم میں جانا پڑ رہا ہے تو اس پہ بھی ویٹنگ ٹائم۔ یہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ کیئر انڈسٹری یا کیئر سسٹم جو ہے نا وہ کافی مشکلات کا سے وہ دوچار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا آئے روز سنتے آئے ہیں پچھلی جو 14 سال کی جو کنزرویٹو کی گورنمنٹ تھی کہ بار بار NHS کے فنڈنگ میں کٹس کی وجہ سے بھی جو ہے نا کیئر سیکٹر پہ ایک کافی جو ہے نا ایک برا اثر پڑا۔ تو میرے خیال میں پرائم منسٹر جو اس وقت ہیں یہ ان کا ایک بڑا جو ہے نا ایک اچھا فیصلہ ہے اور یہ اس وقت کی ضرورت we ہے کہ need اس سیکٹر to کو live جو ہے نا every day جو think, well, سسٹم ہے اس what کو can we do ریفارم کرے۔ just to اب take ایک that بڑی little انٹرسٹنگ bit چیز of جو آپ نے pressure کہی اور جو off بڑی people's ضروری ہے shoulders, just to کہ کیئر give them that سیکٹر میں little ایک extra بہت بڑی sense تعداد that جو ہے نا help is فورن coming, مائیگرنٹ that they can ورکرز have that bit نے جو ہے of نا سنبھالا دیا ہوا ہے۔ اب ایسے ہی ان جو تجاویز ہیں یا جو ریفارمز ہیں، اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے نا مائیگرنٹ ورکر فورس پہ بھی، جو کیئرز ہیں ان پہ بھی پڑے گا۔ اور جو شبان محمود جو ہوم سیکرٹری کی جو تجاویز ہیں کیئر ورکر کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے، یہ جو ریفارمز ہیں میرے خیال میں یہ ریفارمز تب ہی کامیاب ہو سکیں گی جب آپ ملک میں موجود آلریڈی جو فورن ورکر فورس ہے آپ کی کیئر سسٹم میں، بالکل بلکہ بالکل میں ایسے کہتا ہوں کہ اس خلا کو پور کرنے کے لیے آپ کو اور بھی ریکروٹمنٹ کرنی پڑے گی، آپ کو اور بھی جو ہے نا فورن فورس پہ سہارا جو ہے نا اس کا لینا پڑے گا، اور لینا آپ کو پڑے گا اور ان کو چاہیے بھی، پالیسی میں ڈیفینیٹلی ان کو دکھانی چاہیے پڑے گی جی کہ تاکہ آپ اور لوگوں کو قائل کر سکیں اور وہ آپ کے کیئر سیکٹر کو سہارا دیں۔ اچھا بلال بابر صاحب، یقیناً جو ہے اس وقت سپورٹ کی ضرورت تو ہے۔ اب چونکہ اینڈی برنم کی پرائورٹی سوشل کیئر سیکٹر میں جو آلریڈی جن لوگوں کے پاس 5 سال کا ویزا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ ILR 5 سال کے بعد ملے گا، اس کے اوپر ابھی تک جو ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن امیدیں جو ہیں وہ ہوپ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ بنا کر بیٹھے ہیں کہ اینڈی برنم شاید جو ہے 1.6 ملین لوگوں کو ILR 5 سال کی بیس پر جو پرانے آئے ہیں ان کو دیں گے۔ بہت زیادہ امید ہوپ ہے۔ آپ بطور ماہر قانون کتنی ہوپ دیکھ رہے ہیں؟ اور جو شارٹ فال ہے کہ ہزاروں بندوں کی شارٹیج ہے، اس پر تو یقیناً آپ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑا ریلیف ملنے والا ہے ان کو۔ اچھا، اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا چلو۔ ایک تو انہوں نے اپنے جو بیان میں یا انٹرویو میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا ابھی ریسنٹلی انہوں نے جب دیا، جی تو انہوں نے اس بات کا ڈائریکٹ تو کوئی اس طرح اظہار نہیں کیا نہیں، کہ ڈائریکٹ وہ، نہیں کیا، بالکل ایسے ہی۔ لیکن انہوں نے جو ایک انڈیکیشن دی ہے یا ایک بیان انہوں نے جو دیا، اور ابھی اس کی انٹرپریٹیشن جاری ہے، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن میرے خیال میں جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی
یہ جو فیصلہ یا جو قوانین ہیں مجوزہ، میں سمجھتا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں اپنے پارٹی کے ایم پی سے بھی، ادر پارٹیز کے ایم پیز نے بھی جو پرائم منسٹر کو خط لکھا خط ہے، لکھا ہے، لابی ہاں کر جی، رہے 80 کے قریب تو ہوئے اس ہیں نے اس پھر. بات جی کیا جی، انہوں نے اظہار اس بات کا کیا کہ میں چونکہ یہ شور سن رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو جو ہے نا ایک فریش پیئر آف آئیز کی ضرورت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہوم سیکرٹری چینج کریں اور کوئی اور ہوم سیکرٹری آئے اور وہ اس پہ نظر ثانی کرے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرنلی پارٹی میں اس کو جو ہے نا ڈسکس کریں، کیونکہ ایک تو اس کا وہ والا عنصر ہے جس کا ڈائریکٹ لوگوں پہ اثر ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی. ڈائریکٹ ہے، جی لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دوسری طرف فار رائٹ کی جو پارٹیاں ہیں جیسے ریفارم، جس کا بیانیہ اب ہی وہ این ڈی بھی اے وہ میں بھی ہے، بالکل ایک تو جو ہے اس کو ایشو بنا ہاں کے کھڑی ہیں. تو پرائم منسٹر کے لیے کافی مشکل ہے اس وقت کوئی بھی اس طرح واشگاف الفاظ میں فیصلہ کر دینا کہ جی اس کو مکمل واٹر ڈاؤن کرے، مکمل اس کو ریجیکٹ کرے یا مکمل اس کی تائید کرے. اس لیے یہی وجہ ہے کہ جس پہ اتنا ٹائم بھی لگ رہا ہے، لیکن وقت بتائے گا اور امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی اچھی خبر آئے. اچھا بالکل امید تو کی جا سکتی ہے، لیکن بلال بابر صاحب اب آپ نے یہاں پہ ہم نے بات کی کہ انٹرنل جو ہے یہ معاملہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. اینجلا رینر جو ہیں وہ اب ہاؤسنگ منسٹر اور کمیونٹیز کی بنی ہیں. انہوں نے آپ کے علم میں ہوگا ڈپٹی پرائم منسٹر تھی تو ابھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ قوانین ان کے ساتھ ناانصافی ہے. پھر 80 کے قریب ایم پیز نے بھی خط لکھا ہے. تو یقیناً دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں وہ ان کی فیور میں جا رہے ہیں. اچھا وہ فیور میں جا رہے ہیں 1.6 ملین بندہ تو وہ ہے جن کو ILR 5 سال کی بنیاد پر ملے گا، اور جو نئے آئے ہیں ان کے لیے تو شاید وہ اس طرح سے نہ ہو جس طرح جو شارٹ فال ہے. تو اب یہ نئے لوگ جو ہیں یہ آپ کے خیال میں کہاں سے آئیں گے جو ہزاروں کی تعداد میں اس وقت کیئر ہوم میں چاہیے، سوشل کیئر سیکٹر میں چاہیے؟ تو اب جس طرح میں نے بات کی کہ جو انحصار ہے جو ڈپینڈ کیا جاتا ہے سوشل کیئر سیکٹر میں، وہ سارا اوورسیز کے لوگوں سے، فورن کنٹریز سے لوگ آ کر یہاں پر جابس کر کے اور یہاں پر وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے کیسز بھی آپ کے سامنے موجود ہیں کہ سوشل کیئر سیکٹر میں پاس کے اندر جو سسٹم تھا وہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن میں بہت سارے ہزاروں تو میں نہیں کہوں گا، چلے سینکڑوں بھی نہیں لیکن درجنوں لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی کہ وہ یہاں پر آئے کمپنیوں کے ویزے لے کر، یہاں پر کمپنیاں نہیں تھیں، پاکستان سے آئے، وہ اب سارے بیچارے پاکستان میں جا چکے ہیں. کچھ لوگ ان کو 60 ڈیز کا ٹائم دیا گیا تھا، اب وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 60 ڈیز میں نہیں کر سکے تو انہوں نے کیسز اپنے جو ہیں وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں انہوں نے شاید اپلائی بھی کیے ہوں گے. تو ان کا پھر کیا مستقبل ہے جو آلریڈی کیئر سیکٹر پہ آئے ہیں؟ کیا پھر یو کے میں تو ان کی ضرورت بھی ہے، کیئر سیکٹر کے اندر ہزاروں لوگ چاہیے، تو وہ بھی ایسے لوگ جو واپس نہیں گئے 60 ڈیز کی جو ہے وہ اس میں بھی نئی چیزیں کر سکے، تو ان کے لیے پھر کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بدقسمتی تھی کچھ لوگوں کی جو اس سسٹم یا اس ویزے کے ذریعے آئے اور یہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ جو وعدے کیے گئے تھے اس پہ وہ پورا جو ہے نا کمپنیز نہیں اتری. اب بدقسمتی ان کی یہ تھی کہ جب ہوم آفس کے وہ نظر میں آئیں یا ان کے ویزے ختم ہونے کو تھے تو ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، یا ان کے ویزے اگر کینسل کر دیے گئے، کرٹیل کر دیے گئے، چاہے وہ امپلائر جو ان کے اسپانسر تھے ان کے کہنے پہ کیے گئے یا کسی بھی وجہ سے، تو ہوم آفس نے اس بات کو سراہتے ہوئے ایک تھرڈ پارٹی ایجنسی بنائی، اور جب بھی کوئی کرٹیلمنٹ کا ڈیسیجن کسی کے پاس جاتا ہے تو ہوم آفس ساتھ میں اس ایجنسی کو بھی انفارم کرتا ہے، اور وہ ایجنسی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو رہنمائی دی جا سکے تاکہ وہ اس سیکٹر میں اپنے لیے کسی اور اسپانسرس کے ساتھ جو کام ہے کر نا سکیں. ویزا سوئچ کر سکے. اور دوسری بڑی اچھی ایک آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایٹ دا سیم ٹائم اسی دوران ہوم آفس کی جو مزید جو اسپانسرز ہیں کیئر سیکٹر کے، تو ہوم آفس ان کو بھی ایک ای میل کرتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک. ان کو کہ جی یہ بندے ہیں یا یہ لسٹ ہے یا یہ ایجنسی ہے اور یہ لوگ آلریڈی ادھر موجود ہیں، تو آپ ان کو جو ہے نا کنسیڈر کریں، ان کی سی ویز پڑھیں، ان کے ایکسپیرینس دیکھیں اور آپ ان کو جو ہے نا امپلائمنٹ آفر کریں. ہوم آفس کی یہ ایک کاوش ہے جس کو میں سراہتا ہوں، لیکن آسان پھر بھی نہیں ہے کہ ہر بندے کو جو ہے نا جو اس پوزیشن میں ہے اس کو نئی اسپانسرشپ جاب کے ساتھ مل جائے. آپ نے یہ بھی صحیح فرمایا کہ بہت سارے لوگ جب اس مصیبت میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے کیئر کے علاوہ ادر کیٹیگریز میں اپنی جاب سوئچ کی اسپانسرشپ، لیکن اس کا ایک نقصان، بہت بڑا نقصان جو ہے نا اس کا یہ ہے کہ جو ہوم آفس کی جو فیسیں ہیں اپلیکیشنز کے لیے
اور اس کے ساتھ جو امیگریشن ہیلتھ سرچارج ہے وہ ہزاروں پاؤنڈوں میں ہے. تو اگر کوئی جی جی فیملی ہے 4 بندوں کی اور ان کو 2 سال یا 3 سال کا ویزا لینا پڑے تو 20-25 ہزار پاؤنڈ تو ان کے پہلے ان کو جو ہے نا خرچنے پڑے. تو یہ ایک بڑی سچویشن کافی مشکل لوگوں کے لیے رہی ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے, تو ہوم آفس کو چاہیے کہ ہمیں یہاں رہنے کی پرمیشن دی جائے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایسے بالکل نہیں ہوگا, اور نہ اس طرح کی ہوم آفس کی کوئی پالیسی ہے کہ اگر آپ کا ویزا کینسل ہوا, آپ کی اسپانسرشپ چلی گئی, تو آپ کے ساتھ چونکہ زیادتی ہوئی بقول آپ کے, تو آپ کو یہاں رہنے کی پرمیشن دی جائے. ایسے بالکل نہیں. اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہمارے جو ویورز ہیں اور وہ جو اس سچویشن میں ہیں تو اپنے لیے کسی اور کیٹیگری میں لیگل جس میں پرمیشن ہو سکے تو اس میں اپنا ویزا جو ہے نا سارٹ آؤٹ کر لیں. اچھا بلال محمد صاحب, آخر میں صرف 1 منٹ کے اندر ہی بتا دیجیے گا کہ ابھی جو پرائم منسٹر نے سوشل کیئر سیکٹر کی تو بات کی ہے, پھر بہت ساری خبریں برطانوی نشریاتی اداروں پر بھی آ رہے ہیں سورسز کے ذریعے, کبھی کسی جگہ سے کنفرمیشن نہیں ہے کہ ممکنہ طور پر ان کو جو پرانے لوگ آئے ہیں جو اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں سوشل کیئر سیکٹر میں, ان کو ویزا مل جائے گا, ILR یعنی کہ مل جائے گا. لیکن اب باقی جو کیٹیگریز ہیں ان کو تو بالکل نہیں چھیڑا گیا. کیا ان کا بھی کوئی فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو بھی چینجز آئیں گی, ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلو, جو اسٹیٹمنٹ آف چینج جو مجوزہ قانون کا جو مسودہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی اچھی چیزیں بھی جو ہے نا اس بار آئی ہیں. وہ ہم کسی اور دن پروگرام میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اوور آل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بھی چینجز آئیں گی وہ اس پورے اس مسودے میں, وہ پورے اس پروپوزل مجوزہ قوانین میں موجود ہیں, جس کا اطلاق کیٹیگوریکلی ہر کیٹیگری پہ ہوگا, اور اس کی جو انفارمیشن یا ایکسپلینیشن ہے وہ اس پورے قوانین کے مسودے میں موجود ہے. اچھا موجود ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ بلال محمد صاحب. ہم نے یہ پہلے جو سوشل کیئر سیکٹر کے حوالے سے جو کیئر ورکرز ہیں ان کے فیوچر پر بات کی ہے. یقیناً وہ برطانیہ میں ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, بہت ہارڈ ورکنگ یہ شعبہ ہے. اور جو پرانے جس قانون کے تحت آئے تھے اور جس قانون کے تحت انہوں نے ٹیکسز دیے اور سب کچھ کیا ہے, تو ان کو میرے خیال میں حکومت نظر ثانی کر رہی ہے, جو میرے پاس خبریں ہیں کہ ان کو یہ خوشخبری اور ریلیف مل کے رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, آپ یہاں ہم چھوٹی سی بریک لیں گے. واپس آ کر ایک بڑا ایک امپورٹنٹ جو UK کے اندر امیگریشن کے حوالے سے جو ایک بڑا جو سوالیہ نشان ہے کہ ابھی تک جو ہے اس پر کام کی ضرورت ہے, بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.